اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں کسی بھی جمعرات کو یہ والی جو جمعرات ہے اس کو نچنی جمعرات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ چاند کی پہلی جمعرات کا بہت ہی زیادہ عملیات کی دنیا کے اندر بہت اس کی پاور ہے۔ کیونکہ میں یہ آپ کو اشارتاً عرض کر دیتا ہوں کہ اگر چاند کی پہلی جمعرات کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کسی کی زیر نگرانی کر لیا جائے، اس کی بہت ساری برکات ہوتی ہیں۔ لیکن آج کا جو میرا وظیفہ ہے، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا ایک مبارک نام ہے، ٹھیک ہے جی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم نے اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر میں نے بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے 19,000 موکلات ہیں اور اس کے فیوز و برکات اور اس کی بہت سارے فضائل کے حوالے سے۔ لیکن آج میں آپ کو جو عمل دینے جا رہا ہوں نا جی، اس کے آپ کو 3 بڑے فائدے موقع پر ملیں گے۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں موقع پر فائدہ حاصل نہیں ہوتا عملیات کی دنیا میں نا، تو اگر آپ نے چاند کی پہلی جمعرات یہ وظیفہ کر لیا تو آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا وہ آپ کا رزق میں، کاروبار میں جو ہے وہ بے انتہا برکت ہوگی، اور دوسرا کسی بھی قسم کا جادو ہوگا یا رجت ہوگی، کسی بھی قسم کی بندش ہوگی زندگی کے اندر، وہ یا دشمن ہوگا، یہ 4 چیزیں، جادو، رجت، بندش اور دشمن، یہ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے اوپر اگر گفتگو کرنا شروع کریں تو بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن میں جو آپ کو آج عمل دینے جا رہا ہوں، اس کے سب سے بڑے جو فیوز و برکات میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ آپ کی زندگی سے نکل جائے گا۔ کیونکہ جس بندے کے پاس بے انتہا رزق ہو، کاروبار ہو، اور اس سے رزق جانا شروع ہو جائے، جو ہے کاروبار میں ناکامی شروع ہو جائے، قرض کے معاملات کے اندر دخل ہونا شروع ہو جائے اس کی زندگی، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی تھی لیکن 50 لاکھ کے مقروض ہوئے پڑے ہیں۔ یعنی کہ پیسہ جتنا مرضی انویسٹ کرتے جاؤ تو وہ پیسہ جو ان سے ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے، قرض چڑھتا جاتا ہے، پھر پیسے اٹھائے، پھر ڈالے، پھر اٹھائے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ پیسہ جاتا کدھر ہے۔ تو اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو انسان کے اپنے بداعمال ہوتے ہیں، بداعمالیوں کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مختلف فاقوں کی طرف اور مختلف معاملات کی طرف جاتا ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ ناشکری ہوتی ہے، اور تیسرا اگر کسی کی زندگی کے اندر جادو دخل اندازی کر جائے، یا رجعت جو ہے وہ دخل اندازی کر جائے، یا بندش دخل اندازی کر جائے، یا پھر کسی کی زندگی میں کوئی دشمن آ جائے، تو ظاہری بات ہے اس کے کاروبار کی تو تباہی ایٹومیٹک ہو جاتی ہے، اس کے گھر کی ہو جاتی ہے، اس کے کاروبار کی ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ہر قسم کے حوالے سے اس کا جو معاملہ ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ ہم نے یہاں پہ جو وظیفہ کرنا ہے، خاص طور پہ آج کے وظیفے کو ہم نے رزق کے لیے، وسعت کے لیے، برکت کے لیے، اور قرضوں سے نجات کے لیے، اور ہر کام، نیک کام میں کامیابی کے لیے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے، اور جادو جو ہے ہر قسم کا وہ ختم ہو جائے گا اس وظیفے کو کرنے سے، اور رجت اور بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ جادو، رجعت، بندش جو ہے یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، اس کا تعلق شیطانی جنات کے ساتھ ہوتا ہے، اور اثرات کا تعلق شیطانی جنات کی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ نارمل سی روٹین میں عام ہر ویڈیو میں اس کی وضاحت دیتا رہتا ہوں، تو انشاءاللہ اس کا کوئی تھوڑا سا میں اشارہ یہ کر دوں گا نیو ویورز کے لیے۔ لیکن 100 مرتبہ اگر یہ آپ پڑھتے ہیں، 101 جو ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں 101 ٹائم، یا 100 مرتبہ پڑھ لیں، 2 دفعہ زیادہ پڑھ لیں آپ، 99 مرتبہ کا یہ عمل ہے اصل میں، تو 99 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن ہم یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے ویورز کو اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ آپ 2-3 دفعہ زیادہ پڑھ لیں، کمی پیشی رہ جائے تو کوئی کمی نہ رہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس کی تعداد جو ہے وہ ذرا سمجھنی ہے آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ان سے ہے وہ آپ نے 99 مرتبہ یعنی کہ 99 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے
کہ آپ نے اس کے ساتھ جو قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے وہ ہے، اس کے بعد اللہ کا ایک مبارک نام ہے۔ قرآن پاک کی جو سورہ مبارکہ ہے وہ ہے سورہ اخلاص، ٹھیک ہے جی۔ سورہ اخلاص جو ان سی ہے یہ بھی آپ نے 99 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کے اندر ہم نے ایک حصار لگانا ہے اور اس کے اندر ایک ہم نے صدقہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ طریقہ سارا سمجھ لیں، کوشش کریں کہ آپ کو بازار سے جو ہے وہ خریدنے کے لیے جو بھی آپ خریدتے ہیں، چکن یا مٹن یا بیف گوشت کوئی بھی آپ بازار سے خریدتے ہیں، وہ آپ کوشش کریں ہڈی والا لیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آپ نے گوشت لینا ہے اور گوشت لینے کے بعد آپ نے اس عمل کو اس پر کرنا ہے۔ اب کیسے کرنا ہے یہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ عمل جو بھی کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کو اس کا فوراً فائدہ ہوگا، مرد ہو یا خاتون ہو، خواتین ہو، تو سب کو اس عمل کی جو ہے وہ عام بھی اجازت ہے، خاص بھی اجازت ہے۔ کچھ لوگ کمنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اجازت کے حوالے سے، یا کچھ لوگ جو ان سے ہے وہ اصل تو زیادہ مجھے کالیں جو آتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں یہ وظیفہ بتا دیں۔ ابھی تھوڑی دیر ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں ابھی میں ریکارڈنگ شروع کرنے لگا تھا تو ایک کال آئی، جی ہم یہ وظیفہ کر لیں، تو میں نے کہا جی کر لیں، اچھا اس کا طریقہ بتا دیں، تو میں نے ان سے کہا جی پھر آپ اجازت دیں تو ہم یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا چھوڑ دیتے ہیں، آپ فون پہ ہی ہمیں سارا طریقہ پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اپنا بھی ٹائم ضائع کرنا، دوسروں کا بھی ٹائم ضائع کرنا۔ دیکھیں اگر میں آپ کو پراپر طریقے سے عمل نہیں سمجھاتا تو پھر یہ میری کمزوری ہے۔ اگر میں آپ کو پورا عمل، پورا وظیفہ، پورا طریقہ، ٹائم ٹیبل، ہر چیز کو پراپر طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں پورا، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پھر پوری ویڈیو دیکھیں، تھوڑا دھوری ویڈیو دیکھ کے اور نمبر دیکھا اور کال کر دیا ایسا نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ پوری بات سنیں سمجھے تاکہ آپ کو فائدہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بہن یا بھائی پوری ویڈیو دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کرے گا اس کو اس عمل کی اجازت ہے، کیونکہ جب لائک کرتے ہیں آپ تو یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں آپ جو ان سے ہے وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ اور دم کرتے ہیں ہم جی فون پر جو ہے وہ ویڈیو کال پر جو جادو، اثرات، بندش یا اس طرح کے معاملات جو سخت ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ جو لوگ رابطہ کرتے ہیں ان کو میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ اپنا ٹائم بھی بچائے، اگلے کا بھی بچائے۔ تو طریقہ کار سارا آپ کے سامنے سمجھ آ گیا۔ اب یہاں پہ آپ نے اس وظیفے کو سمجھنا ہے۔ اصل میں تھوڑا سا آپ جب گوشت لیں گے، چکن مٹن بیف وغیرہ، تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہڈی والا گوشت اور وہ آپ نے جو ان سے ہے اپنے سامنے رکھ لینا۔ اب 7 منٹ تک، 7 منٹ آپ نے یہ عمل یعنی کہ آپ نے دہرانا ہے بار بار، آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا ہے اور اپنی نگاہیں جو سی ہے وہ آپ نے گوشت کے اوپر ٹکا کے رکھنی ہے، یعنی کہ آپ نے اس کے اوپر دیکھتے رہنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 منٹ تک بغیر گنتی کے، یعنی کہ یہ نہیں کہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے یا 700 مرتبہ پڑھنا ہے، نہیں، بس 7 منٹ تک آپ نے مسلسل پڑھتے رہنا، رکنا نہیں، 7 منٹ تک، اور اسی گوشت پر آپ نے نگاہ رکھنی ہے اور اسے دیکھتے رہنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، جمعرات والے دن، کسی بھی جمعرات کو کر لیں پوری زندگی، لیکن اگر آپ چاند کی پہلی جمعرات کو کرتے ہیں یا آخری جمعرات کو کرتے ہیں، کوئی بھی رمضان اسلامی مہینے کا چاند ہے تو آخری جمعرات کریں گے تو جادو، بندش، ردت، پرانے سے پرانا جادو ختم ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ جادو کا تعلق جو ہوتا ہے وہ سیدھا سیدھا جنات کے ساتھ ہوتا ہے، بندش کا، جادو کا، اثرات کا، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ کوئی بھی آپ پر جادو کرواتا ہے وہ آپ کا عزیز ہے، اقربا، رشتہ دار، بہن بھائیوں میں سے، اپنوں میں سے، دشمنوں میں سے کوئی بھی، تو وہ جب کسی شیطانی عامل کو پیسے دیتا ہے کہ فلاں بندے کا کاروبار برباد کر دے یا فلاں بندے کی زندگی تباہ کر دے، تو اصل میں جو ان سے ہے وہ آپ کا ایک تو دشمن ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ شیطانی عامل جو ہے وہ کہتا ہے اس کا نام بتائے، اس کی والدہ کا نام بتائے، تو نام لینے کے بعد، والدہ کا نام لینے کے بعد وہ اس نے جو شیطانی عمل کیا ہوتا ہے، شیطانی چلہ کیا ہوتا ہے، اور شیطانی چلہ کرنے کے بعد اس نے جو جنات کو قید کیا ہوتا ہے ان کو وہ ان پر مسلط کرتا ہے جن کا نام وہ بتایا جاتا ہے۔
جاتا ہے تو وہ کہتا ہے فلاں بن فلاں پر جا کر مسلط ہو جاؤ. تو جب شیطانی جنات آتے ہیں تو اس کو جادو کہتے ہیں, اور اگلا کام ہوتا ہے کہ بند کر دے جا کے, یعنی کہ بندش کر دے شادی پہ, کاروبار پہ. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ رجت کا بھی کچھ اسی طرح سلسلہ ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے اگر گھر میں جنات موجود ہیں اور بغیر اجازت کے یا بغیر توجہ کے, بغیر کسی روحانی نسبت کے, روحانی طاقت کے آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو ان شیطانی طاقتوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو وہ آپ پر جب حملہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آثار جیسی نعمت نہیں ہوتی, آپ کو آثار کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, تو اس کے لیے پھر جو ان سے ہے وہ شیطانی طاقتیں دوبارہ جب واپس آتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ ایک عمل کیا تھا 10 عمل میں ناکامی ہوئی, 10 معاملات بگڑ گئے. تو یہاں پہ جادو اور بندش اور رجت کی چھوٹی سی میں نے ایک تعریف آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے تاکہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے. اب یہاں پہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کی زندگی کے اندر جادو ہے یا بندش ہے یا رجت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم. سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم جو ان سے ہے وہ 7 ٹائم پڑھ لے, 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے, اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ آپ نے 99 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس گوشت پہ دیکھتے رہنا ہے, اور آپ نے پھر اس کے بعد جو ہے سورہ اخلاص پڑھنی ہے, قل هو اللہ احد, یہ 99 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اللہ کا ایک جو ہے وہ مبارک نام ہے یا مؤمنو, یا مؤمنو, یہ آپ نے جو سا ہے اس کو بھی آپ نے 100 مرتبہ 101 یا 100 مرتبہ یا 99 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے یا مؤمنو. ایک لفظ ہے جو سا, کیونکہ یا مؤمنو کی بڑی فضیلت ہے اور اس میں بے خوف کرنے والا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے جادو سے, دشمن سے بے خوف کر دے گا, کوئی خوف آپ کے دل میں باقی نہیں رہے گا. اور اس کے اعداد قمری جو ہے وہ 136 ہے, اور ادیائیل اس کے موکل کا نام ہے, اور یہ آتشی اور جمالی عمل ہے. اب یہاں پہ آپ نے اس عمل کو مکمل پراپر طریقے سے سمجھنا ہے. آپ نے درود ابراہیم 7 ٹائم پڑھ کے, بسم اللہ الرحمن الرحیم 99 مرتبہ پڑھ کے, سورہ اخلاص 99 مرتبہ پڑھ کے, یا مؤمنو 100 مرتبہ پڑھ کے, آخر میں آپ نے پھر درود ابراہیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے, اور وہ پانی کا چہرے پہ, منہ پہ, جسم پہ مساج کرنا ہے, اور وہ پانی پینا ہے. اس کے بعد آپ نے دعا کرنی اللہ کی بارگاہ میں. یقیناً جس مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. اجازت دیجیے.